السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین حاصل کرنے کی ضرورت۔ ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا آقا اور معبود ہے، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ بندہ اور غلام پر اپنے آقا کی غلامی لازم ہے، اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو حکم دے اس کو بجا لائے، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جائے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں، اور اس نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے بچیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس نے کن باتوں سے ہم کو منع کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ سب قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور جو باتیں ذرا مشکل تھیں اور ان کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، ان کو حضرات علماء و فقہا نے اپنی کتابوں میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ ان میں بہت سی کتابوں میں صرف روز مرہ کی زندگی کے مسائل جمع کر دیے ہیں، ان کو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں۔ الغرض ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، لہذا ہم کو اللہ کے غلام اور بندے بننے کے لیے پہلے قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے اور غلام نہیں بن سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اور شریعت کا علم، یعنی قرآن و حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اس کے کوئی شخص صحیح معنی میں اللہ کا غلام اور مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ مسلمان ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت و بندگی اور غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اور یہ بات اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اللہ کے احکام پر نہ چلے، اور اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے پہلے اللہ کے احکام کا جاننا ضروری ہے، اور اللہ کے احکام قرآن و حدیث اور فقہ میں ملیں گے، تو پہلے ان کا جاننا اور علم حاصل کرنا ضروری ہوا۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اللہ کا بندہ بننے اور صحیح معنی میں مسلمان بننے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔